نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ والنازعات، سورہ نازعات جو ہے یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے متعلقہ ہے کہ آخرت اور قیامت کا جو وقت ہے مقرر ہے۔ اور در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے، فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کی متعدد جو ہیں خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اور پھر ان کی قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت نے واقع ہونا ہے۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کو تم مشکل سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ کیونکہ جو زمین و آسمان کی تخلیق اگر اس کے لیے مشکل نہیں تو انسان کی تخلیق تو اس سے کئی قدرے اس کے لیے آسان ہے۔ آخری حصے میں پھر فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے جھکا یا کھڑے ہونے سے ڈرا، اور جس نے اپنے نفس کی پیروی نہ کی، یعنی نفس کے سے مغلوب نہ ہوا، اور اسی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، اور رسولوں کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف آگاہی دینا ہے یا ڈرانا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن میں متعدد بار قسم اور جو دعوے استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے دلائل کو مزید کلیئر کرنا ہے، مطلب ان کی طرف توجہ دلانا اور ان کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے قسموں کا استعمال ہوا ہے، مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اب والنازعات کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کھینچ کر نکالنا، یعنی تکلیف دے کر، چھلنی کر کے انخلا کرنا، الگ کرنا، نزاع کرنا۔ تنازع سے نکلا ہے یہ لفظ۔ نزاع سے مراد کہ جب روح کو جسم سے الگ کیا جاتا ہے، کہ جب جو انسان کی جو جان ہے وہ نکلتی ہے، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ جسم کو سے روح کو نکالتے ہیں، کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور یعنی فرشتے جو ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر رگ رگ سے، خون سے، بال سے، مسل سے کس طرح سختی کے ساتھ اس کی روح جو ہے اس کو جسم سے الگ کرتے ہیں، اور اس پروسیس کو جو ہے نزاع کہتے ہیں، یعنی روح کی جسم سے علیحدگی کا جو عمل ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں۔ اب فرشتوں کی پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا عمل سر انجام دیتے ہیں، کہ ان کا کام کیا ہے، روح کو جسم سے الگ کرنا۔ کس قدر تکلیف دہ ہے یہ پروسیس؟ آیت مبارکہ جو ہے وہ فرشتوں کی خصوصیت تو بیان کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ انسان، وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں، یا منکرین جو ہیں، یا جو بھٹکے ہوئے سرکش لوگ ہیں، ان لوگوں کی جانیں کس طرح نکالی جاتی ہیں، کھینچ کر، تکلیف دے کر، ڈوب کر۔ جیسے کہ ایک باریک کپڑا ہے اور اس کو کانٹوں یا خاردار جھاڑی کے اوپر ڈال کر کھینچا جاتا ہے،
اور اس شدت کے ساتھ وہ ایک ایک حصے میں وہ کانٹے چبھتے ہیں، اور وہ اس کی جو روح ہے وہ مطلب ہر طرح سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، چھلنی ہونے کی جو ایک تکلیف ہے، اس اذیت کے ساتھ اس کی جو روح ہے اس کو جسم سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب فرشتے کفار کی یا سرکش یا منکرین کی روحیں نکالتے ہیں تو کس طرح کیا عمل کرتے ہیں وہ، کہ فرمایا کاش تم دیکھ لو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کی روحیں وہ نکالتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب چکھو مزہ جہنم کا۔ اور یعنی فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو روح کا جسم سے الگ کرنے کا عمل ہے، یہیں سے ان کی سزا شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے ان کی تکالیف کا آغاز ہو جاتا ہے جب موت واقع ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ در حقیقت کچھ ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جب انسان کی روح موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جو برین ایکٹیویٹی ہے، اس کے جو سیلز ہیں وہ ایک دم ہائی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی بہت تیزی سے ورک کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسے فوری ایک طرف اپنے میموری فلیش بیک، یعنی یہ ریسرچ میں بھی پروو کی گئی ہے بات کہ اس کی جو میموری ہے تیزی سے فلیش بیک ہوتی ہے، اور جو نیورل ایکٹیویٹی ہے اس میں کافی زیادہ مطلب ہائی پہ اس سے دیکھا گیا کہ انکریز ہو جاتی ہے جب ڈیتھ کا واقع ہوتی ہے۔ روشنی کو دیکھنا، یادداشت کا بہت تیزی سے پیچھے جانا، اور تمام مطلب اس کا برین بہت تیزی سے ورک کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی جب موت واقع ہوتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ سب کچھ تو بہتر اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ حقائق سے بات ثابت ضرور ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کس قسم کی شدت کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور کس لیول کا اس کا ذہنی سچویشن ہوتی ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نشطہ، یعنی اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے وَالنَّاشِطَاتِ نشطہ، یعنی آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرا انداز ہے ان کا روحیں نکالنے کا کہ دوسرے کون سے طریقے سے روح نکلتی ہے، جیسے مومنوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں جو کہ اللہ کے آگے جھکتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ کیا انداز ہوگا؟ بالکل ایسے جیسے کوئی گرہ کھولی گئی ہے۔ والناشطات کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آسانی سے گرہ کھول دینے والے، یعنی جو کوئی کسی بندھی ہوئی چیز کو بس اس سے کھول دینا۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب کھولنا بھی ہے۔ اور مومنوں کی روحیں کیسے نکالی جاتی ہیں کہ وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور انداز کیا ہوتا ہے ان کا؟ انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں اور روح کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اب چلو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے مومنوں کی خلاصی کا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. یعنی کتنا آسان رستہ ہے آپ کی آخرت کا، اگر آپ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف راغب کر لیں، اگر اپنے رب کی طرف جھکنا شروع کر دیں، اگر اپنی پریورٹیز جو ہیں اس میں آخرت کو بھی پریورٹائز کرنا شروع کر دیں، تو کتنا آسان ہے زندگی سے خلاصی کا انداز. اس کے برعکس اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ منافقین، منکرین یا کاذبین، ان کا انداز کیا ہے؟ کھینچ کر نکالتے ہیں، تکلیف دے کے، اذیت دے کے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. اب وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا یعنی یہاں پر جو اصل ان کی فرشتوں کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اڑ کر پہنچتے ہیں تیزی سے. ان کی پھرتی کا ذکر ہے کہ وہ کتنی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ فوری کسی بھی کام کو سر انجام لاتے ہیں، اڑ کر، دیر نہیں کرتے. ان کی جو پھرتی اور قوت کا ذکر ہے یہاں پر ان کی. اور پھر فرمایا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، سبقت لے جانے والے، یعنی سب سے پہلے. سبقت سے مراد یہ کہ وہ کسی کام میں کسی قسم کی ڈھیل پیدا نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کرتے کہ بعد میں کریں گے، یہ نہیں کرتے کہ ابھی مشکل ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو اگر کمپیئر کریں، یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک چیز میں کچھ ڈیلے کرنا ہے، یا ہم جیسے انسانوں کی عادت ہے کہ ابھی ہم جو ہیں نیک کام نہیں کرتے، بعد میں کر لیں گے، چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، یا یہ کام کا حکم ہے تو چلو بعد میں کل کر لیں گے، آج ہم کچھ اور کر لیتے ہیں. لیکن وہ سبقت لے جانے والے کہ وہ ہر چیز سے آگے رہتے، آگے اللہ کے حکم کی بجا آوری لانے کے لیے ہر وقت مشغول رہتے ہیں. ان کے پاس کسی قسم کے جھوٹے بہانے نہیں ہیں، یا کسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں، یا کوئی ایسی ان کی ترجیحات نہیں ہیں جن کو چھوڑ کر وہ باقی کاموں میں مصروف ہوں. ان کا سب سے پہلا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے ہی انہیں حکم ملتا ہے وہ فوری طور پہ اسے بجا لاتے ہیں. پھر فرمایا گیا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یعنی تدبیر کرنے والوں کی. تدبیر سے مراد یہاں پہ کہ وہ ہر کام کو حکمت عملی سے کرتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، پورے نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس مطلب ان جلد اور سبقت لے جانے کا مطلب جلد ہونا، یعنی پیچھے ہم نے دیکھا نا فَالسَّابِحَاتِ کہ وہ فوری بھی کرتے ہیں اور ڈیلے نہیں کرتے اپنے کاموں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی اس کی حکمت عملی نہیں ہوتی، ہر چیز کو حکمت عملی سے، ترتیب سے، منظم طریقے سے بجا لاتے ہیں. اور اسی طرح سعید بن حبیر اور ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کے بارے میں ہی نشاندہی کی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے مطلب یہ جو تمام خصوصیات ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ فرشتے ہی ہیں جو احکام الہی کی تعمیل اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ رواں دواں بھی ہیں، اور کسی قسم کی
کوئی ایکسکیوزز بھی نہیں ہے، سبقت لے جانے والے بھی ہیں، حکمت عملی بھی رکھنے والے ہیں، ہر لحاظ سے جو ہیں وہ فرشتے جو ہیں اپنے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ جی پھر فرمایا گیا جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، یوم ترجف الراجفہ، تو یعنی زور کا جھٹکا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ قیامت کے واقع ہونے کی طرف، یعنی قیامت کو جو وقوع پذیر ہوگی تو وہ بھی ایک زوردار زلزلے کی شکل میں ہوگی، ایک جھٹکا شدت کا، جیسے سورہ زمر 68 میں بیان ہوا ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہیں گے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکایک سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، یعنی قیامت کا جو منظر ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایک جھٹکے کے بعد پھر دوسرا جھٹکا، اور دوسرے جھٹکے میں کیا ہوگا، یعنی پہلے سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب مر کر گر جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب یکایک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، یعنی انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، برائیاں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں تو اس کے چہرے پر پشیمانگی ہوتی ہے اور دل میں خوف اور ڈر، یعنی دل میں ہم بنیادی طور پہ ہمارا دل ہی ہمارا آئینہ ہے، ہر چیز دلی طور پہ ہم جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور وہی ہمارے احتساب کا بڑا پیمانہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے چیزوں کا، بعض دفعہ انسان خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، خود اپنے ساتھ بھی انسان آنیسٹ نہیں ہے۔ انسان کا معیار دیکھیں کہ انسان خود اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں، خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور اس نے اپنے رب کے آگے کیا جھکنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، یعنی انہیں پتہ ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، ابصارها خاشعات، یعنی دبی ہوئی، سہمی ہوئی، یعنی نظریں نہیں ملا پائیں گے، نظریں نہیں اٹھا سکیں گے، ان پر لرزہ طاری ہوگا اور جھکی ہوئی شرمندہ آنکھیں۔ یعنی حقیقت جب کھل جائے گی تو انسان جو ہے وہ اپنے رب سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ یعنی اہل مکہ کا جو بنیادی اعتراض تھا وہ یہ کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں گی تو کس طرح سے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، کس طرح سے ہم اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یعنی جب ہماری کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں ہم بن چکے ہوں گے،
قالوا تلك اذا کرات خاسرات، کرات سے مراد پلٹنا، یعنی مڑ کر دوبارہ پلٹ جھپٹ کر کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوئی. یعنی وہ طنز و مزاح کرتے تھے، اس بات کا تمسخر اڑاتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، یعنی کہ ہمیں پلٹ کر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا تو اس میں تو ہماری کوئی خیر نہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی. لیکن یعنی آگے جواب انہیں کیا مل رہا ہے کہ میرے رب کے لیے یہ انتہائی آسان کام ہے، یعنی بس ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی، ایک زور کا جھٹکا ہوگا، ایک زور کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اور پھر جو ہے ہر وہ چیز ممکن ہے جو کہ میرا رب چاہے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کتنا مشکل ہے، یعنی صرف اتنا ہے اس کے لیے کن کہنا کافی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَاتِ، اور یکے کھلے میدان میں موجود ہوں گے. یعنی یہ کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے، اس میں لمبی اور تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈانٹ یا جھڑک ہی کافی ہے اور انسان جو ہے وہ خاک اور راکھ ہو جائے گا اور پھر اپنے رب کے حضور جمع ہو جائے گا، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور واپسی جو ہے اگر اس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوسری دفعہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ مشکل ہو؟ در حقیقت اہل مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کو دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. اور تعویل عام اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے بالکل، اللہ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے جو پہلے تخلیق کر چکا ہے. کیا اس کے لیے اس کی دوبارہ تخلیق مشکل ہے؟ اس کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشنز ہیں جو انسان کس انداز سے سوچتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی یہاں نظر آتی ہے، اس کی بڑائی بھی نظر آتی ہے کہ اس کے لیے جسے یہ بہت بڑا کام اور بہت اچنبھا یا نہ ہونے والی چیز، ناممکن چیز سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ کتنی آسان ہے کہ بس ایک جھڑکی ہے اور پھر یہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیے جائیں گے. آگے تنبیہ دی جا رہی ہے ایک پورے واقعے کو بیان کر کے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، فرمایا کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی؟ یعنی موسیٰ علیہ یہ جو مذاق وہ اڑا رہے ہیں اس کے جھٹلانے کو واضح کرنے کے لیے اب دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ کیا تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ یاد ہے؟ تو اس سے تمہیں سبق سیکھنا چاہیے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوٰ سے مراد کیا ہے؟ یہ وادی کا نام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے کلام فرمایا. اور دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کی قوم کو نکال کر لے گئے تھے تو وہ اسی وادی میں لائے تھے اور یہیں پہ انہوں نے قیام کیا تھا. لہٰذا یہاں پر اس وادی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس اسنا میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پکارا، اب نبی اور اللہ کے بیچ میں کیا مکالمہ ہوا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون جو ہے، سرکش سے مراد کیا ہے؟
کہ بس انتہا کی حد تک گناہوں میں مبتلا ہونا، ہر حد پار کر دینا، کسی قسم کا لحاظ نہ چھوڑنا، یعنی حد سے تجاوز کر جانا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہہ کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ اب فرعون کو پاکیزگی کا حکم ہے کہ اس کی کس طرح تبلیغ کرنی ہے۔ در حقیقت یہ دائی کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک دائی جو ہے اس کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور کس انداز سے اسے اپنی تبلیغ جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے در حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دعوت کے کام کے لیے سب سے پہلے انسان کا اپنا تزکیہ ضروری ہے، یعنی خود وہ کتنا پاک ہے، خود وہ کتنا اپنے رب کی طرف جھکا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی رب سے محبت ہے، اور خود وہ کتنا عمل پیرا ہے چیزوں پر۔ اور پھر نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنا۔ اب ہم فرعون کے جو واقع ہے اس واقعے سے ہی ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ کس انداز سے انہیں حکم دیا گیا اور کس طرح انہوں نے شروعات کی۔ یعنی در حقیقت فرعون جو ہے پہلے اس کی سرکشی کا بیان کیا گیا کہ وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، اور اسے پاکیزگی کا حکم ہے۔ جب آپ حد سے تجاوز کریں یعنی حد پار کرنا گناہ کی، اپنے وہ سرکش کس طرح تھا؟ در حقیقت وہ خود کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی فرعون کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ ربی اس طرح سے تھا کہ سورہ شورى آیت نمبر 29 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ سے وہ معبود، مطلب وہ کسی چیز کی پرستش نہیں کرتا تھا، وہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ در حقیقت وہ خود عبادت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی مملکت کو چلانے کے لیے اپنے اقتدار کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے خود کو خدا ڈکلیئر کرتا تھا کہ سب اسی کے معبود رہیں، سب اسی کو اپنا معبود مانیں، سب اسی کے حکم کے آگے سربسجود ہوں۔ اور اسی لیے وہ کلیم کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہ اس کی سرکشی تھی جو کہ ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں دیکھی کہ اس کی سرکش ہونے کی انتہا یہ تھی۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے پاکیزگی اختیار کرے۔ اب پاکیزگی جو ہے اس کا کیوں حکم ہے؟ پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے کہ فرعون کے پاس جا۔ نمبر 2، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اپنی جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو اس سے رہائی حاصل کروائی جا سکے، بلکہ فرعون اور اس کی قوم کو بھی راہ راست پر لانا ان کا مقصد تھا۔ اور پاکیزگی اختیار کرنے کا مطلب عقائد کی درستگی، اعمال کی درستگی، اخلاق کی درستگی، عقائد، اعمال اور اخلاق تینوں کی درستگی۔ پاکیزگی سے مراد اپنے رب سے خوف بھی ہے کہ ڈرے اپنے رب سے، اپنے گناہوں میں کمی کرے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اور تبلیغ کا بھی یہی مقصد، ایک دائی جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ سرکشوں کو جو خود کو
جیسے ہم تعویل عام میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں میں سب سے بہترین انسان ہوں، میں علم رکھتا ہوں، عقل رکھتا ہوں، شعور رکھتا ہوں، میں حرفاً مولا ہوں. ہم میں سے ہر انسان اپنے اندر ایسی سوچ، کئی لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہماری اندر چھپی ہوئی وہ سرکشی ہے، وہ حد کا تجاوز ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ تزکیہ نفس، پاکیزگی اختیار کرنا، تزکیہ کرنا. تزکا کس طرح؟ عقیدوں کو درست کرنا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا، اپنی برائیوں کو ڈھونڈنا، ان کو ٹٹولنا، ان کو سب سے پہلے اپنی برائیوں کا اعتراف کرنا. تزکیہ سٹارٹ ہے اپنا اعتراف کرنا، پھر ان کو درستگی کے لیے اعمال سوچنا، ان اعمال کی طرف بڑھنا. تو فرعون میں بھی سرکشی تھی. اب اس کی پاکیزگی کیسے شروع ہو رہی ہے کہ اس کے عقائد میں درستگی ہو. اب کس طرح سے یہ عمل چلے گا آگے؟ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. خوف کے بغیر معرفت الہی حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اب سرکش انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، یعنی رب کا ڈر ڈالنا ہے. اپنے غرور کو نکال کر اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف پیدا کرنا ہے تاکہ آپ کو معرفت حاصل ہو سکے. اب خوف پیدا کرنے کے لیے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سرکشی کیا ہے، اور خوف پیدا کرنے کے لیے در حقیقت جب حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے آئے، یعنی جب انہوں نے فرعون سے مکالمہ کیا، فرعون کے سامنے حق کی تبلیغ پیش کی، تو اب کیا سینیریو تھا؟ پاکیزگی کی طرف انہیں اس کی توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور اس کا خوف تیرے دل میں پیدا کروں. مطلب اس کا یہی ہے اوورآل کہ اسے دین حق کی طرف راغب کروں. پھر آگے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی. الآیات الکبریٰ، بڑی نشانی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جسے عصا کا بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، اور یہ ایک لاٹھی کی شکل میں تھا، اور جب وہ اس کو زمین پر مارتے تھے تو یہ اژدھا بن جاتا تھا. در حقیقت فرعون کا جب بازار لگا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا گیا، وہ گئے اور یہ مکالمہ ہوا، تو فرعون نے بھی اپنے علاقے کے مشہور اور بہترین قسم کے جو جادوگر ہیں ان کو بلایا، اور ان کو اپنی صلاحیت یا اپنے مصنوعی اژدھے بنانے کا حکم دیا، اور وہ جو لاٹھیاں اور رسیوں کی شکل میں مصنوعی اژدھے تھے انہوں نے بنا کر دکھائے. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور اس سے جو اژدھا بنا، اس اژدھے نے ان تمام مصنوعی اژدھوں کو نگل لیا. یہ دیکھ کر فرعون بہت حیران اور ششدر رہ گیا. باقی جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے آئے، وہ جان گئے کہ حقیقت کیا ہے، وہ جھک گئے، لیکن فرعون جو ہے وہ نہ مانا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے کیا کیا؟ اس نے چال بازی کے لیے پلٹا. اگلی آیت مبارک میں ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ،
کہ اس نے سوچا کہ اب میں کوئی چال بازی کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹیکٹس یوز کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیں، بلکہ وہ ایک کوئی نہ کوئی ایسا ٹیکٹ یوز کروں جس سے جو ہے وہ اپنی جو بڑائی ہے اس کو ثابت کر سکے۔ لیکن اس کی چال الٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر تسلیم بھی کیا، اور موسیٰ نے جو کچھ کر دکھایا وہ جادو نہیں تھا بلکہ وہ معجزہ تھا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تائید کی۔ فحشر فنادی، اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں تمہارا رب ہوں۔ اب فرعون کا وہی دعویٰ، دراصل کہ وہ خود کو وہ اقتدار کے لالچ میں خود کو ثابت کرتا تھا کہ وہی رب ہے۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی کیا اس کا انجام ہوا فرعون کا؟ پکڑ لیا، ڈبو دیا، سخت سزا میں غرق کر دیا سمندر میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے جو شخص اللہ سے ڈرے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ عموماً انسان قرآن ایک نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے جو کہ مختلف تنبیہوں اور مختلف حوالوں سے، جس میں صرف انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، دلائل دیے گئے ہیں۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد آسمان اور زمین جو کہ اتنی بڑی کائنات کا حصہ ہیں، اس کی تخلیق میرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے، تو انسان کی تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کے لیے انسان کو تخلیق کرنا دوبارہ مشکل کام ہے؟ پھر فرمایا اس کی خوب چھت اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، یعنی آسمان کو ایک پورے بیلنس کے ساتھ زمین، پورا ڈسٹنس ہے اس کا زمین کے ساتھ، ایک میئر ڈسٹنس ہے۔ کیا ہی ہوتا کہ آسمان جو ہے اس کی اونچائی تھوڑی نیچی ہو جاتی تو ہو سکتا ہے اس زمین پر کوئی زندگی کا نظام ہی نہ ہوتا۔ ایک مخصوص اونچائی، مخصوص ڈسٹنس ہے آسمان کا زمین کے ساتھ، نہ وہ ڈسٹنس کم ہو سکتا ہے نہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ زندہ رہنے کے قابل ہو، انسانیت کے یا کسی بھی مخلوق کے۔ اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، یعنی آسمان کا ایک خوبصورت تخلیق تناسب کے ساتھ، اور اسی پہ رات کی چادر بچھائی اور اسی سے اس چادر کو ہٹایا اور روشن دن انسانوں کے لیے بنایا جس میں دھوپ ہے، زندگی ہے، روشنی جو ہے انسان کے لیے۔ پھر فرمایا اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ اب زمین کو کس طرح سے بچھایا؟ یعنی زمین پر جو مختلف قسم کی تخلیقات ہیں، چرند پرند ہیں، نباتات ہیں، سمندر ہے یعنی پانی، گلیشیئرز، پہاڑ، نباتات، گرینری، ہر چیز جو ہے ایک تناسب کے ساتھ ہے۔ ایون ہر مخلوق کا بھی ایک تناسب ہے۔ کوئی مخلوق جو ہے وہ بھی گنی ہوئی ہے، اس کا بھی اعداد و شمار ہے، نہ وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ وہ کم ہو سکتی ہے۔ یعنی سائنس کے مطابق جو ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس زمین پر زندگی کے لیے، اور اس ایکو سسٹم میں ہر چیز، پودے، نباتات، پانی، چرند پرند، تمام مخلوقات جو ہیں وہ ایک تناسب کے ساتھ زمین پر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی تناسب کم یا زیادہ ہوتا ہے
تو زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی نباتات اگائے، انہی نباتات پر مختلف مخلوقات جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں۔ پہاڑ گاڑ دیے اس میں، والجبال ارساہا، اور سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ زمین، اس کے نباتات انسانوں کی خوراک ہیں، چرند پرند کی خوراک ہیں، مویشیوں کی خوراک ہیں۔ آسمان روشنی دے رہا ہے، چھت ہے انسان کے لیے، ہوا، اور پہاڑ جو ہیں وہ زمین میں گاڑ دیے۔ ہر چیز کی جو نظام کائنات ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور پوری گہرائی کے ساتھ انسان جو ہے پوری گہرائی کے ساتھ انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، یعنی وہ جو کبریٰ بڑی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ اب ما سعی یعنی جو اس نے کوشش کی، جو جہد کی، جو تردد کیا، جس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، جسی کے کاموں میں پڑا رہا، یعنی اس دنیا میں ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کہ ہماری مقاصد کیا ہیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری کوششیں، اس کا مرکز کیا ہے، دنیا ہے صرف۔ تو اس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا جو اس نے ایکچول میں کیا ہے، اصل میں وہ جو دنیا میں مقصد لے کے پھر رہا تھا، اصل میں جو چیزیں اس کی اچیومنٹ تھیں، اصل میں جو چیزیں اس کی ترجیحات تھیں، اصل میں جو وہ دنیا میں چاہتا تھا، وہ سب اس کے آگے لایا جائے گا، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، یعنی ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، ان کے آگے کھول دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی تھی۔ اب یہاں پہ پھر سے وہی اصل میں سرکشی کا ذکر ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی مثال میں دیکھا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ سرکشی کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ بس دنیا کرتے رہنا، موجودہ عجلت، اس وقت کا مفاد، موجودہ وقت کا مفاد۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ماوا مشکل ٹھکانہ، ماوا مشکل ٹھکانہ، سخت، کہ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ آخر کار ایک دن اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، مطلب ہمارا رویہ کیا ہے، اور نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے سے اس لیے باز رہے کہ اگر یہاں اس نے اپنے نفس کا کہا مان کر کوئی ناجائز فائدہ کر لیا یا کوئی ناروا لذت حاصل کر لی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ یعنی انسان جو ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا، اور کیا رویہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے روکا۔ اب اپنے رب سے خوف اور خشیت، معرفت اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنا۔ نفس کو بری خواہشات سے مراد یہاں کیا ہے؟ مثلا سب سے پہلے دنیا کو ترجیح دینا، کہ بس مجھے اپنے
اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اپنی ذاتی مفادات، حرص، لالچ، طمع، مال، زر، دولت، اولاد، ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے رب سے دور کرتی ہے یا اس سے دوری کا باعث ہے، وہ اس کی نفسانی خواہشات ہیں۔ مطلب وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے رب کی پیروی نہیں کرتا۔ کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کو ناپسند ہو، نفس کی بہتری کے لیے، مطلب نفس کی پیروی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی وہ ایسی بات نہ کرے جو اس کے رب کو ناپسند ہے۔ شک و شبہات سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ انسان کے اندر وہمات پیدا کرتی ہیں، اور وہمات جو ہیں وہ خدا سے دوری کا باعث ہیں۔ اسی طرح خشوع نہ ہونا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں، ہم نماز تو قائم کر لیتے ہیں لیکن ہم میں خشوع نہیں ہوتا۔ نماز میں بھی ہمیں مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنے کی سب سے مجرب عمل جو ہے وہ استغفار بھی ہے، یعنی اپنی نیکیاں کرنے کے بعد خود کو بہت نیک سمجھنا، یہ بھی نفس کی پیروی ہے کہ انسان اپنے ہی نفس کے لیے اچھا بن رہا ہے اور اپنے ہی نفس کو خوش کر رہا ہے، جبکہ اس کی خوشنودی کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اسے عجوب بولتے ہیں کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اور یہ بہت غلط عادت ہے کہ انسان کا یہ سمجھنا کہ میں ہر لحاظ سے دوسروں سے بہتر ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یعنی اس کا نفس جو ہے اس کے تابع نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، وہ ٹھکانہ۔ ماوا سے مراد بیسیکلی ہے مستقل ٹھکانہ۔ پھر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، یعنی پھر اسی طرح جیسے ان کا استفسار ہے، پچھلے ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ فَإِمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہارا کیا کام اس کا وقت بتاؤ، یعنی یہ تو اللہ اور بہتر جانتے ہیں۔ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اور اس کا علم تو اللہ ہی پر ختم ہے، یعنی رسولوں کا کام کیا ہے، صرف ڈرا دینا، پہنچا دینا، لیکن اصل جو علم ہے کہ قیامت کب اور کس وقت رونما ہوگی، اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اور تم صرف خبردار کرنے والے ہو جو اس شخص کو جو اس کا خوف کھائے۔ مطلب یہ کہ تمہارا کام صرف خبردار کر دینا ہے، اور ڈرتا کون ہے؟ جو کہ خشیت رکھتا ہے، جو کہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے آگے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے آگے وہی جھکتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں اور بن دیکھے خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ بس ایک دن کے پچھلے یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، یعنی جب قیامت رونما ہوگی، وہ دن ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا ان کے لیے کتنی مختصر اور محدود تھی، کتنی کم وقت کے لیے وہ اس دنیا میں تھے۔
شاید ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر، یعنی ایک دن کا ایک چھوٹا سا پہر جو ہے وہ اس دنیا میں رہے، اور آخرت کی زندگی ان کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔